السلام علیکم، میں تبسم ناز فرام بی ایم ایس کنڈلا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلائمیٹک چینج۔ یہ گلوبل وارمنگ کا لاسٹ کے 2 پیراگراف ہیں، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے جیسے کہ شروع کیا گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو پہلے ریکیپچولیٹ کریں گے۔ انسانی نسل کو جیسے کہ بہت سی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، انسان کی طرف سے پیدا کی آفت یعنی گلوبل وارمنگ۔ کرۂ ارض کی بڑھتی تمازت کے تباہ کن اثرات پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے کیا معنی اور کیسے زمین کا چہرہ بدل سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس پہ کلائمیٹک چینج پڑھیں گے کہ کلائمیٹک چینج ہے اس کا جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے کلائمیٹک چینج کا۔ Climatic change has an impact on not only environment but also on society and economy. The potential consequences of climatic change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The change in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural change alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of the temperature started in 1850. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ موسم میں آئی تبدیلیوں کا اثر نہ صرف ماحول پر پڑ رہا ہے بلکہ سماج اور معیشت پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ موسم کے بدلنے کے محکمہ نتائج کو بنا کسی شک اور عالمی سطح پر نافذ کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ انسان بدلاؤ کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ پچھلی صدی کے دوران اوسطاً عالمی درجہ حرارت میں آئی تبدیلی اس سے زیادہ جتنا صرف قدرتی تبدیلیوں کے ذریعے سمجھا جا سکے۔ سال 1850 سے جب سے درجہ حرارت کو جاننا شروع کیا ہے تب سے پچھلے 12 برس میں سے 11واں برس سب سے زیادہ گرم رہے ہیں۔ تو کلائمیٹک چینج امپیکٹ آن ڈفرنٹ سیکٹر ان دا اسٹیٹ آف دا جموں اینڈ کشمیر are already evident and needed to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggested that depending upon the levels of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade. ریاست جموں اور کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں موسمی تبدیلی کے اثرات ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں ان کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کی تحقیق ابتدائی نتائج یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل میں جو اخراج کی سطح پر انحصار رکھتے ہوئے 21ویں صدی کی آخر تک وادی کے اوسطاً درجہ حرارت میں 2 اور 3 سینٹی گریڈ کے بیچ اضافہ ہوا ہے۔ Erratic snowfall, hotter summer, climatic variability in change of the both perceptions in temperature will affect livelihoods. Therefore, understanding and assessment of climatic change impact on the water resource is critical for water resource planning, hydropower development and protection against flooding so that we can secure life on earth for our future generation. In the backdrop of looming water crisis is most of the Asia that we the custodians of the water tower of Asia cannot afford to be complacent. We need to work with each stakeholder for developing a robust strategy for the sustainable development of water resource in the region. The children of the tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. یعنی کہ غیر یقینی برف زیادہ گرمیوں کے موسم میں آب و ہوا کی تبدیلی ہماری روزی روٹی پر یہ سب چیزیں بہت بڑا اثر ڈالیں گی۔ اس لیے پانی کے پر موسمی تبدیلی کے اثرات کو سمجھنا، ان کا جائزہ لینا، وسائل کی منصوبہ بندی، پانی بجلی کے فروغ، سیلابوں سے بچاؤ کے لیے نہایت ضروری تاہم زمین سے آنے والی نسلوں پر سیلابوں سے بچاؤ کے لیے نسلوں کی زندگی کی حفاظت کر سکیں۔ یعنی کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اور اگر ابھی سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بہت بھاری بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ کل سے ہم جو اس کے کوشچن آنسرز ہیں وہ کریں گے۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔